بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر حدیث مبارک میں بھی کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کرنے سے بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان نظر آتی ہے۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی پی لیا کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اور اتریں۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضروری کریں۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دو، آرام آ جائے گا۔ عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں، وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو، اخروٹ کھائیں۔ نہار منہ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ رات کو ہمیشہ کھانا کم کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک صفوف اور ہم وزن کالی مرچیں ملا لیں۔ اس کے ساتھ لیمبو اور شہد صبح نہار منہ پی لیں۔ چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر بھی کنٹرول کرے گا۔ زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھا لیا کریں۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ قوت بہا بھی بڑھتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو اگر اجوائن چبا کر کھا لیں، مٹکے کے ٹھنڈے پانی میں لیمبو نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کیا کرو، وہ آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو کیڑے مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ سیب کے پودے کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ ہری شملہ مرچ چھائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینے سے وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر منہ پر رگڑ لیا کریں، چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ دمے کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ ناشتے سے پہلے یا بعد کسی وقت کھا سکتے ہیں۔
41 دن ضرور کریں، لیکوریے کا نام و نشان تک نہ رہے گا انشاءاللہ۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کریں، رات کو سونے سے قبل خشک آلو بخارا کھا لو، پیٹ سے جڑے مسائل دور ہوں گے، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہوگی۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چبائیں۔ نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف چوس لے۔ اس گل کا چھلکا نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ عام دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ بدن کی سستی دور کرنے کے لیے 3 کھجوریں روزانہ کھایا کریں۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے ان کو موبائل سے دور رکھیں۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا لیا کریں، بال کبھی خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال زیادہ جھڑتے ہوں تو بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے دھو لیا کریں۔ دشمنوں اور حسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں کو پردے میں رکھو۔ دشمن بعض دفعہ ایک بات کو اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ ایک عورت کی ذہنی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو، رزق تنگ ہونے لگے، تو اپنی بیٹیوں بہنوں کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک اتنے ہی قصوروار ہو۔ 3 چیزیں چھپانا ضروری ہے: عورت، دولت اور رزق۔ اگر میلے کپڑے پہنے ہوئے شرم آتی ہے تو گندی اور میلی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کریں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ: اس انسان کو چاہیے کہ اچار کھانے سے گریز کرے۔ گلوں کی لکڑی 2 انچ کسی بھی پنساری کی دکان سے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ پانی پی لیں اور لکڑی پھینک دیں۔ 5 دن میں انشاءاللہ ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا۔ آزمودہ ہے، کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو، فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے، وہ ہمیشہ باوضو رہا کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ ہمیشہ اچھا رہے تو شہد کا استعمال کریں۔ جن کو دل کے امراض ہوں وہ آلو بخارا کھائیں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ زیرہ اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ چکی کا آٹا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا۔
ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، قبض کا خاتمہ ہوگا۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لو۔ سلاد کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھایا کرو، جوڑوں کا درد رک جائے گا۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھاؤ، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کمزور ہوں گے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں، تھکیں گے نہیں۔ ماں اور بچوں کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتی ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیا کریں، دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو۔ سونے سے پہلے منہ میں الائچی رکھ لو، زندگی بھر منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ بواسیر کی بیماری ہو، میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ جس کی پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سونے کے عادی ہوں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کی سرسوں کے تیل سے مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ جو سیب کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد، سونف، مصری، مغز بادام، ثابت دھنیا یہ تمام 20 گرام اور کالی مرچ سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس کر سفید شیشی میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے حیران کن فائدہ ہوگا۔ تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ اسٹرابری کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگاؤ، سر کا درد اتر جائے گا۔ اگر سانولے رنگ سے پریشان ہیں اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لیپ کریں، بہت جلد جلد نرم اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ برائی سے ہمیشہ بچو مگر اچھائی میں ہمیشہ سبقت لے جاؤ۔ شیخ سعدی۔ مقصد میں لگن اور مسلسل جدوجہد میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ شبلی نہ مانی۔ خاموشی نہ صرف 1000 بلائیں ٹالتی ہے بلکہ وقار اور سلامتی کی ضامن بھی ہے۔ حکیم لقمان۔ جو شخص زیادہ نمک کا استعمال کرتا ہے اس کی جلد کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت نہ جا رہی ہو تو کیلے کے چھلکے کھا لیا کرو۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ اکثر بیٹھے بیٹھے بازو یا ٹانگیں سن ہو جائیں تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو۔ ایک پورا انار کھا لینے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ غیر ذمہ دار، کم سن اور قوت برداشت نہ ہونا ایسا مرد شادی کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے جس میں یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو
بس یہی سچی محبت ہے۔ ناظرین، نماز پڑھا کریں۔ نماز ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے دوستو، نماز قائم کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔